मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। घरों में दावतें, मेहमानों की शीर खुरमा और मुख्तलिफ पकवानों से खातिर तवाज़ु की गई। बच्चों का ईदी वसूली मिशन भी जारी। कड़क नोटों से जेबें भरने के बाद ईदी की खुशियां दोबाला करने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर दिया। फैसलाबाद में भी बच्चे तफरीही मकामात पहुंच गए, झूले लेने में मसरूफ। पेशावर में बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए मकामी मेलों का रुख कर लिया। गुजरांवाला के पहलवानों ने ख्वाबों से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ा दस्तरखान सजा लिया। एआवाई नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात के रूह पर मनाज़िर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद अदा की गई। सदर आसिम जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद की नमाज गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। गवर्नर निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस सिंध में ईद की नमाज पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, मौलाना फजलुर रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने डेरा बुकटी में ईद की नमाज पढ़ी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, आज का दिन हमें इस बात की यकीन तलकीन करता है कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म ने कहा, खुशी के इस मौके पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा दीगर लोगों के लिए गमगीन हैं। अल्लाह करे ये ईद उम्मत मुस्लिमा में भी भाईचारे के जज्बे को मज़ीद गहरा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती की अशद ज़रूरत है। वतन के उन महाफिज़ों को खिराज तहसीन जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में फौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत पर जारी रहेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देरपा अमन को यकीनी बनाना था। फील्ड मार्शल ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। हैं, तेल दस्तयाब ही नहीं है, वो राशनिंग की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान में तेल के जो ज़खायर हैं वो मुनासिब मिक़दार में मौजूद रहे हैं। फ्यूचर के कार्गोज का भी बंदोबस्त हो रहा है। वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ बरवक्त फैसले किए। खित्ते के कई ममालिक राशनिंग की तरफ चले गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, पूरी कौम ईंधन बचाने के लिए बचत पर मबनी इक़दामात करे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत ने रिफाइनरी से कहा, तेल की मुकम्मल खरीदारी करें। ईद पर भी अमरीका और इसराइल के हमले न रुके। तेहरान और अस्फहान के दरमियान वाक़े नेतन्ज़ जौहरी तनसीबात पर फिर हमला। ईरान की आटमी तवानाई तंजीम AIOI ने हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के वसी इलाके में वाक़ नेतन्ज़ यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ को आज निशाना बनाया गया। हमले के बाद नेतन्ज़ जौहरी तनसीब पर ताबकारी असरात की इत्तला नहीं मिली। इसराइल और अमरीका ने तेहरान, करज, अस्फहान पर भी हमले किए। तेहरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया।
بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں نئے حملے کیے ہیں۔ ایرانی ڈرون اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے دشمن کے خلاف حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی۔ بحر ہند میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ڈیگو گارشیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا، دوسرے کو امریکی بحری جہاز نے روکا۔ بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاپانی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے۔ اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن نہیں لگتا امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ Look, we could have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں سمیت اتحادیوں کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے۔ ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج کرنا نہیں تھا، ہمارا ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کو مٹا دینے کے قریب ہیں تو جنگ بندی کیوں ہو؟ امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان۔ ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے ذریعے شپنگ کوریڈور کھولنے کا اعلان۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حملوں کے وجہ سے سینکڑوں جہاز آبنائے ہرمز میں داخلی مقام پر رکے ہوئے ہیں۔ منتخب جہازوں کو ایرانی ساحل کے ساتھ کوریڈور کے ذریعے گرنے کی اجازت دی گئی۔ کے موقع پہ اپنے شہداء کو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے قربان کی ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے لواحقین کو یاد رکھیں۔ جب تک یہ دہشت گردی جو ہے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ شہداء کی قربانیوں کی بدولت جیت رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد گفتگو۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عالم اسلام پر اسرائیل کی صورت میں جارحیت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر محاذ پر فتح سے نوازے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی قیادت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش، پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ NDMA کا الرٹ، پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔
compelled to take the floor to respond to the baseless remarks made by India. Concluded in 1960, the Indus Waters Treaty has withstood the test of time, wars, and political tensions between India and Pakistan, including the long-standing dispute on Jammu and Kashmir. عالمی یوم آب پر بھارتی نمائندے کے بیانات پر پاکستانی سفارتکار علینا مجید کا کرارا جواب. کہا بھارت کی جانب سے دیے گئے بے بنیاد بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. سنتاس معاہدہ جنگوں اور سیاسی کشیدگی کے باوجود برقرار رہا ہے. عالمی ثالثی عدالت قرار دے چکی ہے. سنتاس معاہدہ بدستور نافذ العمل ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. پاکستان میں فتنہ خارج اور بی ایل اے کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں. صدر آصف زرداری کی نواب شاہ میں منتخب نمائندوں اور عمائدین سے ملاقات. عید کی مبارکباد پیش کی. حلقوں میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے. منتخب نمائندے اپنی صلاحیتیں ملکی ترقی کے لیے وقف کر دیں. سب پاکستان کے لیے متحد ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ساکے استحکام پاکستان کے اوپر حکومت کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. مساق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اگر والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ضرور ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ ہے تو وزارت خارجہ فیصلہ کرے گی. تیسری عید آ رہی ہے اور خان صاحب ہمیں اس وقت جیل میں ہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں. یہ بہت ضروری ہے. تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے. بانی کے بچوں سے بات، بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کرائی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی. بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے. سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، ایندھن کی پرائز دن بدن بڑھ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو شاید اور بھی ان کو بڑھانا پڑ جائے. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور قلت بڑھ رہی ہے. اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وفاقی حکومت کو قیمتیں مزید بڑھانا پڑ سکتی ہیں. وزیر اطلاعات سینٹ شرجیل میمن کہتے ہیں کفایت جاری مہم کے ذریعے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برے وقت میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جدوجہد کی. پاکستان کا دفاع بہترین ہے. ایران کی پوری قوم اس وقت مزاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت عوام کو ایک ریلیف دیا جائے. تقریباً 105 روپے کی لیوی ہے اور مزید 15 روپے کا ٹیکس ہے. پیٹرول کی لیوی کو ختم کر دیں گے تو پیٹرول کی قیمت 250 سے بھی کم ہو جائے گی. پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کرے گی تو پیٹرول 250 روپے سے بھی کم ہو جائے گا. آئی پی پیز کو ادائیگی روک کر بجلی سستی کی جائے. ایرانی قوم مزاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے. ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. تہران میں عید بڑا اجتماع ہوا. رہبر معظم مجتبیٰ خامنۂ نے عید کی مبارکباد پیش کی. کہا اس سال روحانیت اور فطرت کی بہار ساتھ ساتھ ہے، یعنی عید الفطر اور نوروز ایک ساتھ آئے ہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. ہزاروں افراد نے شرکت کی. بھارت میں سب سے زیادہ بڑا اجتماع دہلی کی جامع مسجد میں ہوا. خیال رکھیں اور خوشی سے عید منائیں. قومی کرکٹرز کا پیغام. ون ڈے کپتان شاہین آفریدی، سلمان آغا، محمد رضوان، فہیم اشرف اور دیگر نے اہل وطن اور تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی. خواتین کرکٹرز کی بھی قوم کو میٹھی عید کی مبارکباد. کہا اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں.
दुबई के बुर्ज खलीफा पर ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी लाइट शो। बुर्ज खलीफा ईद मुबारक के पैगामात रिवायती अरबी डिज़ाइन की रोशनियों से जगमगा उठा। मनाजिर देखने के लिए बुर्ज खलीफा के अतराफ हज़ारों सयाह और रिहायशी जमा हुए। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज़ के संग छोटी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट, तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज हुआ मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी ने किया वसीम मदानी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में क्रिकेटर अजहर अली और अहलिया से मुलाकात। अजहर अली का बाबर आजम को क्रिकेट से 6 माह का ब्रेक लेने का मशवरा। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेगी अमर खान की मेहमान। अच्छा लग रहा है और पहली बार बहुत एक्साइटेड भी हूँ। पूरे पाकिस्तान नहीं, अब पूरी दुनिया में चलेगी। बहुत मुबारक हो सर, आपने आग लगा दी बस्ती में और अब लोग आएंगे देखेंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में सिनेमा घरों की जीनत बन गई। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्में शायकीन की तवज्जो खींच ली। बैरून मुल्क भी शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में फिल्म सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। और PSL 11 के एंथम खेलेंगे बीट पर की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। एंथम में लेजेंड गुलकार आतिफ असलम, आयमा बेग, दानिया कंवल और साबरी सिस्टर्स आवाज़ का जादू जगाएंगी। एंथम जल्द रिलीज किया जाएगा।